بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں وطن کی مٹی گواہ رہنا، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی 14ویں قسط کی جانب۔ اس نے شاردا کے معاملے میں دوبے کو مختلف بہانوں سے کریدا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ واقعی بھارتی سیکیورٹی فورسز انٹیلیجنس کے کیپٹن دوبے کو شاردا نامی اس فحشہ سے محبت ہو گئی تھی، جسے اس کے امرتسر پوسٹنگ کے دوران منوہر لال نے ایک منصوبے کے تحت دوبے سے ٹکرایا تھا۔ دوپہر کا کھانا دونوں نے اکٹھے کھایا۔ اس دوران منوہر لال اس سے خاصی کام کی باتیں جان چکا تھا۔ دوبے نے اس کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا تھا۔ یہ اس کا بہت بڑا المیہ تھا۔ اس کے باپ نے، جو BSF کا بہت بڑا آفیسر تھا، اپنے بیٹے کو بھی اس کی مرضی کے بالکل خلاف یہاں بھرتی کروایا تھا۔ دوبے بنیادی طور پر آرٹسٹ تھا اور وہ آرٹ ہی کی دنیا میں بہت آگے نکل جانے کی حسرت دل میں لیے بیٹھا تھا۔ منوہر لال سے اس کی دوستی کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ اس نے دوبے کے دل میں جھانک کر اس کے اندر ایک عرصے سے مچلتی آرزوؤں کا نوحہ سن لیا تھا اور ہمیشہ اس کے اندر بیٹھے آرٹسٹ کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ ان دونوں کی ملاقات بھی اچانک ہی ہو گئی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب کیلاش دوبے ابھی اکیڈمی سے فارغ ہو کر ہی آیا تھا۔ اس نے آرمی میں کمیشن لیا تھا۔ ایک روز ایک کلب میں اس سے منوہر لال ٹکرا گیا تھا۔ اس دن بھی منوہر لال نے ایسے ہی سادہ کپڑے پہن رکھے تھے، لیکن اس کی آنکھوں اور باتوں میں موجود مقناطیسیت نے تو گویا دوبے کو جکڑ کر رکھ دیا تھا۔ پھر وہ جہاں بھی گیا منوہر لال اس سے ملنے کو آتا رہا۔ اس کی کوئی بات، کوئی حرکت منوہر سے پوشیدہ نہیں تھی۔ آرمی سے وہ کیپٹن ہونے کے بعد اب ڈیپوٹیشن پر یہاں BSF بارڈر سیکیورٹی فورسز میں آ گیا تھا۔ اس کی پوسٹنگ اکثر پنجاب ہی کے سرحدی علاقے میں ہوتی تھی، اس لیے دونوں ایک دوسرے سے بآسانی مل لیا کرتے تھے۔ منوہر لال نے ابھی تک براہ راست اس سے کوئی خاص تعلقات استوار نہیں کیے تھے۔ اس نے ہندو نوجوانوں کی فطری کمزوری، شراب اور عورت ہی کے ذریعے اس کے منہ سے اکثر مطلب کی بات نکلوائی تھی۔ شاردا بھی منوہر لال کی ٹکرائی ہوئی ایک ایسی ہی لڑکی تھی جسے کام نکلنے پر اس نے حسب وعدہ پردہ اسکرین سے غائب کر دیا تھا، لیکن اسے یہ علم نہیں تھا کہ کیپٹن دوبے شاردا کے اتنا قریب بھی آ سکتا ہے۔ سپہر تک دونوں اکٹھے رہے، پھر منوہر لال اس سے حسب سابق بہت جلدی دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے الگ ہو گیا۔ دوبے اس کے نانا کرنے کے باوجود اسے اپنی جیپ میں بس سٹینڈ تک چھوڑنے آیا تھا۔ بس سے اترتے ہی اس نے ایک میڈیکل سٹور کا رخ کیا اور وہاں سے کچھ گولیاں خرید کر اس نے جیب میں ڈال لیں۔ پھر شراب کے ٹھیکے سے اس نے گھٹیا سی دیسی شراب کی بوتل خریدی اور بازار کے پرلی طرف واقع قدرے اجاڑ جگہ کا رخ کیا۔ ایک گوشہ عافیت میں بیٹھ کر اس نے شراب کی بوتل کا ڈھکن کھولا۔ اچانک اٹھنے والی بدبو کے بھبوکے نے اس کو چکرا کر ہی تو رکھ دیا تھا۔ اپنی ناک سکیڑتے ہوئے اس نے اپنی جیب سے گولیاں نکال کر بوتل میں انڈیل دیں۔ بوتل میں کچھ بلبلے پیدا ہوئے اور اس میں موجود شراب کی رنگت بھی بدل گئی۔ بوتل پر لگا لیبل بھی اس نے پھاڑ کر الگ کر دیا اور اس کا منہ بند کر کے اسے دوبارہ نزدیکی کھیت کی نالی میں موجود پانی سے اچھی طرح دھو لیا تاکہ لیبل کا نام و نشان تک باقی نہ رہے۔ اپنے تھیلے میں بوتل ڈالنے سے پہلے اس نے بوتل کو اچھی طرح ہلا جلا کر دیکھ لیا تھا کہ کہیں بوتل کے پیندے میں تو گولی نہیں بیٹھی ہوئی، لیکن تمام گولیاں شراب میں اچھی طرح حل ہو چکی تھیں۔ آشرم کے دروازے ہی پر اس کا پجاری کاکا جانے کتنی شدت سے اس کا منتظر تھا۔ منوہر لال کو آتے دیکھ کر وہ بڑی بے چینی سے آگے بڑھا اور بے اختیار اس سے لپٹ گیا۔ اس کی گھاگ نظروں نے تھیلے کے اندر کا شاید ایکس رے کر لیا تھا۔ منوہر لال نے بھی کچھ کہے سنے بغیر تھیلا اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور خود سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے لگا۔ پجاری پالتو کتے کی طرح اس کے پیچھے پیچھے دم ہلاتا آ رہا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر وہ بستر پر لیٹ گیا۔ بھتیجے، پرماتما تجھے سکھی رکھے، کتنا خیال رکھتے ہو اپنے چچا کا، پجاری نے بوتل چومتے ہوئے کہا۔ بس کاکا دیکھ لو، تمہاری خاطر کہاں کہاں کی خاک چھاننی پڑتی ہے۔ ادھر ابوہر میں میرا ایک دوست ہے اس دھندے میں، اسی سے لایا ہوں خاص طور سے تمہارے لیے۔ یاد کرو گے کاکا اپنے بھتیجے کو، اس نے لیٹے لیٹے جواب دیا۔ پجاری نے بے شرموں کی طرح دانت نکال دیے۔ اس نے بوتل کو اپنی چارپائی کے نیچے دھرے ایک ٹرنک میں رکھ کر اسے دوبارہ تالا لگا دیا تھا اور اس کے گرد گرد لپٹی ہوئی لوہے کی زنجیر کو چارپائی سے باندھ کر باہر آ گیا۔ چند منٹ بعد ہی آشرم کا ایک خدمت گار اس کے سرہانے پر تکلف چائے کی ٹرے لیے کھڑا تھا۔
منوہر لال اٹھ کر چارپائی ہی پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ رہا۔ خدمتگار نے حسب ہدایت ہاتھ اس کی ٹانگیں دبانے کے لیے آگے بڑھائے، لیکن منوہر لال نے اسے ڈانٹ کر وہاں سے بھگا دیا۔ شام تک وہ بے سدھ سوتا رہا۔ آج 3-4 روز کے بعد وہ اطمینان کی نیند سویا تھا۔ رات گئے وہ اٹھا تو پجاری کاکا اس کے دیے ہوئے 2 آشتہ سے باہر کوٹھے پر بیٹھا دل بہلا رہا تھا۔ میلے سے کپڑوں میں ملبوس ایک درمیانی عمر کی بھگت کو اس نے پہلو میں بٹھا رکھا تھا۔ منوہر لال اس کے نزدیک سے گزر کر چپ چاپ آگے بڑھ گیا۔ وہ رسوئی کی طرف جا رہا تھا۔ بس ایک ہی عیب ہے تم میں بھتیجے، وشنو بنے رہتے ہو۔ اگر شراب پینے لگو تو واقعی دیوتا بن جاؤ، پجاری نے اس کے پیچھے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ رسوئی میں آ کر منوہر لال نے اپنا کھانا خود تیار کیا اور وہیں کھا کر آشرم سے باہر نکل آیا۔ رات کافی دیر تک وہ ایک تنور نما ہوٹل میں بیٹھا چائے اور سگریٹ سے دل بہلاتا رہا، پھر آشرم میں واپس آ گیا۔ پجاری کاکا کے نزدیک سے گزرتے ہوئے اس نے دانستہ اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا تھا اور اپنی کوٹھڑی میں آ کر لیٹ رہا۔ صبح اٹھ کر اس نے پجاری کاکا سے بمشکل جانے کی اجازت لی اور بھجن کتھا ختم ہوتے ہی بٹھنڈا جانے والی بس میں سوار ہو گیا۔ بٹھنڈا کا وہ غالباً سب سے مہنگا ہوٹل تھا جہاں اس نے قیام کیا۔ ایک مؤدب ویٹرس نے اس کے کمرے تک اس کی رہنمائی کی تھی۔ خان کو یہ بات پہل تو بڑی عجیب لگی تھی، لیکن اسے یاد آ گیا کہ انسٹرکٹر نے بتایا تھا وہاں کسی بھی بے حیائی کے مظاہرے پر قطعاً اب نارمل ہونے کی ضرورت نہیں، نہ ہی خود کو اس ماحول سے الگ رکھنے کی کوشش کرنا۔ اس نے اپنے کمرے ہی میں ایک کارڈ پر کر کے ویٹرس کی طرف بڑھا دیا تھا، جس نے جھک کر بظاہر مؤدب ہونے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے تمام جسمانی خطوط نمایاں کر کے اس سے شکریہ کہہ کر کارڈ دوبارہ وصول کر لیا تھا۔ دروازے پر رک کر اس نے دوبارہ اسی انداز میں جھک کر اسے تعظیم دی اور دروازہ بند کر کے باہر نکل آئی۔ دروازے کے باہر اس نے کارڈ پر لکھے لفظ وشنو پر مسکراتے ہوئے نظر ٹھہرائی، پھر آگے نکل گئی۔ خود کو وشنو لکھ کر بہرحال ہوٹل والوں کو اس بات کا پابند کر دیا تھا کہ وہ اسے بغیر گوشت کے کھانوں کا مینیو بھی بھیجا کریں۔ ایسے بڑے ہوٹلوں میں وشنو ٹائپ گاہکوں کی آمد ہوٹل کے عملے کے لیے نیک شگون نہیں ہوتا تھا۔ وہ لوگ عموماً ان گاہکوں سے مایوس ہی رہا کرتے تھے، کیونکہ وہ لوگ ریزرو ہی رہتے تھے اور ریزرو رہنے والے گاہکوں سے ہوٹل کے عملے کو زیادہ معاشی تعاون کی امید نہیں بندھتی تھی۔ شام کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے چہل قدمی کو بازار میں نکل گیا۔ اس نے اپنے ذہن میں جلد ہی ہوٹل کے گرد گرد موجود سڑکوں اور ادھر کو آنے والے راستوں کے نام محفوظ کر لیے تھے۔ شام کے بعد جب وہ ہوٹل واپس آیا تو یہ شہر اس کے لیے اجنبی نہیں رہا تھا۔ اسے یہاں کے بیشتر گلی محلوں کے نام ازبر تھے۔ اپنی آمد پر اس نے ہوٹل کے ڈائننگ ہال کا رخ کیا اور اس نے کونے والی ایک خالی میز سنبھال لی۔ ہال میں ہلکا ہلکا لیکن بہت ہی بیہودہ میوزک بج رہا تھا اور اسی مناسبت سے اندر لوگ موجود تھے۔ چونکہ یہ شہر کا غالباً سب سے مہنگا ہوٹل تھا، اس لیے یہاں تمام شہر کے شرفاء امڈ آئے تھے۔ آج یوں بھی ہفتے کی شام تھی جس کے لیے یہ ہوٹل خاصی شہرت رکھتا تھا۔ خالی میزیں پہلے ہی سے ریزرو ہو چکی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک مؤدب بیرا اس کے سامنے مینیو لیے کھڑا تھا۔ خان نے اپنے لیے سبزیوں کے سوپ کا آرڈر دیا اور جیسے ہی بیرے کی روانگی پر اس نے نظریں اٹھائیں، ایک مرتبہ تو اس کا سارا جسم ہی جھنجھنا اٹھا۔ یوں تو اس ہال میں شاید ہی کسی خاتون نے اپنا مکمل جسم لباس سے ڈھانپ رکھا تھا، لیکن جو ہوا زادی اس کے سر پر براجمان تھی، اس نے تو جیسے کپڑے کوئی مکروہ شے سمجھ کر جسم سے چپکائے تھے۔ سکرٹ اور معمولی سی تنگ چولی کے ساتھ ہاتھ میں پرس جھلاتی وہ اس کے سرہانے کھڑی تھی۔ خان نے اسے آتے ہوئے شاید نہیں دیکھا تھا۔ معاف کیجیے، میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ اس نے خان کی آنکھوں میں بڑی بے باکی سے جھانکا اور پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ آپ نے برا تو نہیں منایا؟ بیٹھتے ہی اس نے دوسرا فکرہ داغا۔ جی نہیں، آپ کے بیٹھنے سے کون کافر برا منا سکتا ہے؟ وہ سنبھل گیا۔ اپنے انسٹرکٹر کا وہ جملہ ابھی تک اس کے لاشعور میں گونج رہا تھا۔ کبھی خود کو اس ماحول میں ایب نارمل ظاہر نہ کرنا۔ اگر کہیں زیادہ نیک نظر آنے کے چکر میں پڑ گئے تو مارے جاؤ گے۔ وہاں ایسی پاکیزگی کا تصور بھی نہیں پایا جاتا جو ہمارے نوجوان کے لیے ضروری ہے۔ بہت مصیبت ہو جاتی ہے کبھی کبھی۔ ڈھنگ کا یہی ایک ہوٹل ہے اس شہر میں اور یہاں سکون سے بیٹھنے کو جگہ میسر نہیں۔ اس کی زبان پھر چل پڑی۔ جی ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ وہ اور کیا کہتا؟ آپ شاید پہلی مرتبہ آئے ہیں یہاں؟ خان اس کے سوال پر چونکا، پھر سنبھل گیا۔ کیا شبھ نام ہے آپ کا؟ وہ اب مکمل فارم میں آ چکا تھا اور لڑکی کو سنبھلنے کا موقع دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔
او شما کیجئے، یہ تو مجھے پوچھنا چاہیے تھا۔ سلکشنا پٹیل لڑکی مسکرائی۔ مجھے ارون کمار کہتے ہیں۔ خان نے اس کی مکمل حوصلہ افزائی کی۔ ایک شادی کے سلسلے میں آیا ہوں اور اجنبی ہوں۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ لڑکی نے اپنا ہاتھ بے اختیار آگے بڑھا دیا۔ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے خان نے بھی بڑی گرم جوشی کا مظاہرہ کیا تھا۔ سلکشنا پٹیل بمبئی سے یہاں آئی تھی، لیکن وہ یہاں اکثر آتی رہتی تھی۔ اس کی ماں کا قریباً سارا خاندان یہیں آباد تھا۔ باپ کی تمام رشتہ داریاں بھی اس شہر میں تھیں، لیکن بزنس کے سلسلے میں وہ مہاراشٹر میں پچھلے 10 سال سے سیٹ ہو چکا تھا اور اپنے بچوں کو بھی وہیں لے گیا تھا۔ سلکشنا نے ہائی اسکول تک بٹھنڈا ہی میں تعلیم حاصل کی تھی اور عمر کا زیادہ حصہ اپنی نانی کے پاس گزارا تھا۔ اب بھی جب کبھی اسے موقع ملتا وہ داؤ لگا کر اس سے ملنے آ جاتی تھی۔ امیر لوگ تھے، دولت کی ریل پیل تھی، ہوائی جہاز سے آنا جانا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ بیرے کی آمد تک سلکشنا نے اپنے تمام جسمانی نشیب و فراز سے خان کو آگاہی بہم پہنچا دی تھی اور دونوں آپس میں خاصے فری بھی ہو چکے تھے۔ یوں بھی اس معاشرے میں دو پڑھے لکھے اور پھر حسن اتفاق سے سوسائٹی کی ایک ہی کلاس سے تعلق رکھنے والوں کا آپس میں گھل مل جانا کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ خان نے اسے بتایا تھا کہ وہ ایک کاروباری آدمی ہے اور ابھی تک زیر تربیت بھی ہے۔ اس نے سلکشنا کے لیے کارن سوپ بھی منگوا لیا تھا اور سوپ کی چسکیاں لیتے ہوئے دونوں ایک دوسرے کو چاٹ جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے مصروف گفتگو ہوئے۔ مجھے کاروباری لوگوں سے سخت نفرت ہے، لیکن آپ سے نہ جانے کیوں میں نفرت نہیں کر پا رہی۔ شاید آپ باہر ہی سے کاروباری ہوں، اندر سے انسان۔ اس نے خان کی آنکھوں میں مسکراتے ہوئے جھانکا۔ ہاں سلکشنا جی، سچ کہا آپ نے، واقعی میں باہر سے کاروباری ہوں۔ خان کی آواز یک لخت بدل گئی، یوں جیسے وہ دکھی ہو گیا ہو۔ پھر اس نے سلکشنا کو وہیں ایک دردناک کہانی سنا دی کہ وہ تو اصل میں آرٹسٹ بننا چاہتا تھا، لیکن ظالم سماج نے اس سے اپنی مرضی سے زندہ رہنے کا حق اس کے پتا جی کے مرنے کے فوراً بعد چھین لیا تھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ سلکشنا بھی اپنے باپ کے طرز عمل سے نالاں ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ لاکھ ماڈرن ہونے کے باوجود اب بھی موقع ملتے ہی بھاگ کر یہاں بٹھنڈا چلی آتی ہے۔ اس کی اسی کمزوری پر اس نے ضرب لگائی تھی۔ پہلی ہی نظر میں سلکشنا اسے عام سی ہندو لڑکی دکھائی پڑی تھی، اور یہ تھی بھی حقیقت۔ محض آدھ گھنٹے ہی میں سلکشنا اس سے گھل مل گئی۔ دونوں ڈائننگ ہال سے اٹھ کر کمرے میں چلے آئے تھے۔ خان نے بیرے کو اس کمرے میں کافی لانے کی ہدایت کی تھی اور دونوں اب کافی کی پیالیاں سامنے رکھے ایک دوسرے کے دکھ درد پر جان دے رہے تھے۔ سلکشنا نے بڑی بے باکی سے اس بات کا اقرار کر لیا تھا کہ وہ بھی عام ہندو لڑکیوں کی طرح عورت کی عصمت کو بے معنی چیز سمجھتی ہے اور روحانی سے زیادہ جسمانی تعلق پر یقین رکھتی ہے، لیکن اس نے یہ بھی سچ کہا تھا کہ وہ یہ سب کچھ محض اس لیے کر رہی تھی کہ یہ عمل بہت پہلے سے جاری ہے اور اسے بھی بہرحال اسی میں سے گزرنا ہے۔ اس کے ماں باپ اس کے سامنے شراب پیتے تھے۔ انہوں نے کالج لائف کے آغاز ہی سے اپنی بیٹی کو بھی شراب کے ذائقے سے آشنا کر دیا تھا، اور اب وہ وقت کی بہت سی لہروں میں سے ایک لہر بن کر حالات کے دھارے پر بہہ رہی تھی۔ باتیں کرتے ہوئے اس نے اپنے جسمانی خطوط کی مکمل نمائش کا مشن جاری رکھا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ خان کا ذہن کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ فی الوقت اسے تمام کارڈز ہاتھ میں رکھنے تھے، اس لیے بادل نخواستہ وہ اس میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی ظاہر کرنے پر مجبور تھا۔ لیکن جب بات حد سے بڑھ گئی تو اس نے سلکشنا کو نیچے چلنے کی دعوت دی۔ سلکشنا کے نہ کرنے کے باوجود وہ بڑی بے تکلفی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے نیچے ڈائننگ ہال میں لے آیا۔ ہال میں داخل ہوتے ہی بے اختیار اس کے اندر سے آواز بلند ہوئی، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ وہاں کیبرے ناچ ہو رہا تھا اور شراب کی بدبو کے بھبوکے اٹھ رہے تھے۔ بمشکل خان نے اپنی متلی کو کنٹرول کیا۔ بالآخر یہ اذیت ناک ناچ ختم ہوا اور اس نے خدا کا شکر گزارا۔ جب سلکشنا اور خان ڈائننگ ہال میں داخل ہوئے تو عین ان لمحات میں منوہر لال بھی ایک خوبصورت لڑکی کا ہاتھ تھامے ڈائننگ ہال میں داخل ہو رہا تھا۔ آج خلاف معمول اس نے نہایت قیمتی سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا۔ ہال کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر کامریڈ منوہر لال نے طائرانہ نظروں سے اندر موجود لڑکھڑاتے جوڑوں کا جائزہ لیا۔ اس کی نظریں مختلف چہروں سے چھچلتی ہوئی خان پر جم کر رہ گئیں، جس نے نیلے سوٹ پر گلاب کا پھول تو لگا رکھا تھا، لیکن یہ خان ہی جانتا تھا کہ اس نے کتنی مشکلوں کے بعد یہ پیلے رنگ کا گلاب حاصل کیا تھا۔
جس بری طرح سلکھشنا اس سے چمٹ کر رہ گئی تھی، اس کے بعد سوائے اس سے باتیں کرنے کے وہ کوئی اور کام کرنے کے قابل نہیں رہ گیا تھا۔ لیکن اپنی پہچان کے لیے یہ پیلا گلاب بہرحال اس نے ہوٹل کی بالکنی میں لٹکتے ایک گملے سے اتار ہی لیا تھا۔ سلکھشنا اسے حیرت سے پھول چوری کرتے دیکھتی رہی۔ پیلا گلاب میری زبردست کمزوری ہے، جہاں کہیں بھی نظر آ جائے یہی حال ہوتا ہے میرا۔ اس نے اس بات کا اطمینان کر لیا تھا کہ سوائے سلکھشنا کے کسی نے اسے یہ حرکت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کمال ہے، لوگ تو سرخ گلاب پر مرتے ہیں، مگر آپ؟ بس میں ایسا ہی ہوں، بسا اوقات میں کئی ضروری اور اچھی باتیں اپنی انفرادیت برقرار رکھنے کے چکر میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے سلکھشنا کی بات بڑے فلسفیانہ انداز میں کاٹ دی۔ پھول کوٹ کے کالر میں سجا کر وہ نیچے ہال میں آیا تو ڈائننگ ہال میں بیٹھے 2-3 عورتوں اور مردوں نے اس کے کالر میں لگے اس پیلے رنگ کے پھول کو عجیب سی نظروں سے دیکھا بھی، لیکن وہ بظاہر ہال میں موجود لوگوں کی موجودگی سے بے نیاز سلکھشنا ہی میں مگن تھا۔ کامریڈ منوہر لال کے ساتھ چمٹی ہوئی لڑکی گو کے شکل سے فحشہ نہ لگتی تھی، لیکن اس کے اطوار بالکل فحشہ عورتوں کے سے تھے۔ اس نے اچانک ہی کامریڈ کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا اور وہ اس کے ساتھ ہی کھنچتا ہوا خان کے بالکل سامنے والی میز پر آ کر جم گیا تھا۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔